علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اصلاح کی باتیں آپ براہ راست مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری پرتگال سے انشاءاللہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ پروگرام میں ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، مدنی چینل کی اسکرین پر نمبر دیکھ سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، کاؤنٹر نیریٹو آپ دینا چاہیں تو اس کے لیے بھی مدنی چینل نے آپ کے لیے آپشن کھلا رکھا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ممکنہ صورت میں آپ کی کالز کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ اس نے انسانوں کو زبان عطا فرمائی ہے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے، مگر کچھ لوگ بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں تو الفاظ موتیوں کی طرح مسلسل چلتے چلے آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں تو علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہ کنورزیشن کرتے ہیں تو علم کے دریا، عمل کے دریا جو ہے یہ جاری ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے ان لوگوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، اور اللہ کریم روح قدس سے خوش نصیب ان کچھ لوگوں کے اوپر اپنا کرم فرماتا ہے کہ ان کی تائید فرماتا ہے، ان کی نصرت فرماتا ہے، اور جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور اللہ کریم بڑا مہربان ہے، اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں پر اپنا فضل فرمایا، احسان فرمایا، ان میں اگر دیکھا جائے تو ایک نام امام اہل سنت کا چمکتا نام، دمکتا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک نام بھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت کی گفتگو کو دیکھا جائے، آپ کے ارشادات کو دیکھا جائے، آپ کی قلمی خدمات کو دیکھا جائے، آپ کی تحریرات کو دیکھا جائے، اور پھر آپ نے جو علم کے دریا بہائے ہیں ان کو دیکھا جائے تو یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ امیر اہل سنت نے کیا خوب لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ اللہ تبحر علمی، اللہ اللہ تبحر علمی، اب بھی باقی ہے خدمت قلمی، اہل سنت کا جو ہے سرمایہ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے ارشادات آج کے ہمارے پروگرام کے اندر انشاءاللہ الکریم شامل رہیں گے، اور اس پر ہم انشاءاللہ نگران شورا سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار بھی کچھ پروگرام میں شامل کریں گے، اور اس پر بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سے ہم بات کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے اور علم زیادہ ہوتا ہے تو اس کی گفتگو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اہل اللہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں اور کم بولتے ہیں، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت اور دانائی، سمجھداری اور وزڈم کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ وزڈم، حکمت اور دانائی ملنے کی جو
چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ کن کی بنا پر بندے کو یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں، ان میں ایک ہے خوف خدا۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور بولتے ہوئے یہ غور کرتا ہے کہ میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس سے میرے رب کی رضا حاصل مجھے ہوگی یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، جو میں بولنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو جب یہ خوف خدا بندے کو نصیب ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اور جو کم کھاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کم کھاتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ انعام فرماتا ہے کہ اس کی زبان پر حکمت کے چشموں کو جاری فرما دیتا ہے۔ حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسالہ کشیریہ کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ ماشاء اللہ الکریم، نگران شورا کی آپ زیارت کر رہے ہیں، مدنی چینل کی اسکرین پر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سلمان مدنی؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ایسا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ آپ اس وقت کہاں پر ہیں جی؟ میں اس وقت یورپ کا ملک ہے پرتگال، اور پرتگال کا کیپٹل ہے لسبن۔ میں اس وقت لسبن میں ہوں، اور ہمارے یہاں اس وقت تقریباً 6:06 ہو رہے ہیں، واہ، اور ابھی عصر کا وقت ہمارے یہاں بھی شروع نہیں ہوا۔ اور ویسے تمام عاشقان رسول کو میں اپنے یہاں سے جمعہ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کے یہاں تو اگر ابھی جمعہ تو گزر گیا، لیکن ہمارے ابھی جمعہ باقی، ابھی عصر ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے پھر ہم یہاں دعا کا سلسلہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج ہمارے یہاں جمعہ میں جب میں یہاں تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے یہاں جمعہ غوثیہ مسجد ہے یہاں لسبن میں، دعوت اسلامی کا اجتماع بھی یہیں ہوتا ہے، تو جمعہ میں نے یہیں ادا کیا اللہ کی رحمت سے۔ تو ہمارے مبلغ جو تھے اسلامی بھائی، وہ آئی تھنک کہ وہ شاید موزمبک سے آئے ہیں، موزمبیکن ہیں، اور موزمبک افریقی موزمبیکن ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اور وہ پرتگیز زبان میں جو اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے تھے نا، حالانکہ میں ان کی پرتگیز سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن پرتگیز زبان میں کچھ ایسا ورڈنگ تھے کہ یوں سمجھے کہ ایسا لگتا تھا یا تھوڑا یہ بولتے چلے جائیں، تو بڑا لطف آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج دنیا میں کئی جگہوں پہ، یعنی آج کل جمعرات گزری، آج جمعہ ہے، کل ہمارے یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 25ویں شریف ہے، یوم رضا کی رات ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عربی میں، انگلش میں، پرتگیز میں، فرینچ میں، اٹلی میں، جرمن میں، ڈچ میں، اچھا افریقہ کی جو کئی لینگویجز ہیں اس میں، ہو سکتا ہے کہ رشین لینگویج میں، دنیا کی نہ جانے کن زبانوں میں میرے رضا، جی ہاں میرے رضا، یار رضا، اچھے رضا کا مبارک ذکر ہو رہا ہوگا، اور انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا میں ایک جو ہے وہ آپ سے پہلا سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام اہل سنت کی پہچان علم ہے، اور آپ بہت بڑے جو ہے وہ عالم دین تھے، تو ایک عام آدمی، یعنی یوں بولیے کہ جس کو دین کی کچھ ہاؤ ناؤ ہے، دین سے اس کا کچھ ہلکا سا لگاؤ ہے، تو ایک اتنے بڑے عالم دین کی سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کی زندگی گزارنے کے انداز سے ایک عام، ایک نارمل، ایک سادہ آدمی جو ہے وہ کیا سیکھ سکتا ہے؟ اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ پاک کی کرو رحمت ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے سمجھانے والے، اعلیٰ حضرت کی سیرت کے تعلق سے سمجھانے والے ماشاءاللہ ہمارے امیر سنت بھی ہیں، اور دیگر بھی علماء اہل سنت ہیں جو ذکر رضا کرتے رہتے ہیں، اور ان پر لکھا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایسا لکھا ہے جسے پڑھا جا رہا ہے، اور ایسا کیا ہے کہ اس پر لکھا جا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا لکھا ہوا پڑھ کر لوگ علماء بن رہے ہیں، اور لوگ اپنی زندگیوں میں اور اپنے تمام معاملات کو درست کر رہے ہیں، عقائد و نظریات کی اصلاح کر رہے ہیں، اور ایسا اعلیٰ حضرت نے انداز زندگی کا دیا کہ آج تک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر
لکھا جاتا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ تو جو جیسے تذکرہ اعلی حضرت کا جو تذکرہ امام احمد رضا امیل سنت نے جو رسالہ لکھا، بڑا آسان رسالہ ہے، وہ آسان اردو میں ہے، وہ ہے۔ اس طرح اور مقتوط المدینہ کے رسالے ہیں۔ اچھا، اس بار اگر آپ ماہنامہ فیضان مدینہ لے لیں تو آپ کو وہاں پر ذکر اعلی حضرت علیہ رحمہ ملے گا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں کئی علماء، اچھا عرب دنیا کے علماء الگ اور اردو لکھنے والے الگ، جنہوں نے اپنے اپنے انداز سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا۔ مجھے آپ کی بات سے ایک یاد آیا جی کہ میں موروکو گیا ہوا تھا، تو موروکو کا کیپٹل ہے رباط۔ جی میں رباط میں تھا، تو وہاں پر الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی کوششوں سے وہاں کے کچھ علماء، شخصیات کہ جن کے آبا و اجداد اعلی حضرت علیہ رحمہ سے جنہوں نے فیض حاصل کیا تھا، واہ واہ واہ، ان کے یہاں جانے ہوا، انہوں نے، ہم آئے تھے تو انہوں نے ہماری دعوت کی تھی، اور اس کی ویڈیو موجود ہے اپنے سوشل میڈیا پر۔ تو اس پر میں دیکھا تھا وہاں کئی بڑے بڑے اہم علماء، مشائخ، امام وہاں موروکو کے جمع تھے، مراکش مسلمان، اور وہاں پر ماشاءاللہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ذکر مبارک ہوا، جو ہم آن ریکارڈ ہے ویڈیو کی صورت میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کمال کا انہوں نے اعلی حضرت علیہ رحمہ کا تعارف بیان کیا۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ اعلی حضرت ہے جن کی تعلیمات عام کرنے والی دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت ہے۔ واہ واہ واہ، بڑی خوبصورت سیکوینس انہوں نے بنائی تھی۔ تو یوں اگر آپ دیکھیں تو اعلی حضرت علیہ رحمہ سے سمجھنے، سے سیکھنے اور سیکھ کر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو اعلی حضرت علیہ رحمہ پر لکھا گیا، آپ کی جماعت کی پابندی پر لکھا گیا، آپ کے تقوی کے تعلق سے لکھا گیا، آپ کے عشق رسول کے تعلق سے لکھا گیا، آپ کے علم و عمل کے تعلق سے لکھا گیا، آپ کی فقاہت کے تعلق سے لکھا گیا، تو یوں جو کچھ اعلی حضرت علیہ رحمہ کے تعلق سے لکھا گیا، تو وہ اگر ہم اس کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں تو اس سے ہمیں سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ صرف ایک بات کہی جاتی ہے کہ آج کل علم بہت زیادہ ہے لیکن عمل نہیں ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق ہے، علم تو ہے، علم علم کس چیز کا نارملی نہیں ہوتا؟ یعنی کہ جو سگریٹ پیتا ہے نا، اس کو علم ہے کہ سگریٹ کا نقصان کیا ہے، مگر عمل نہیں ہے۔ جو کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، اس کو اس کا نقصان کا پتہ ہے، مگر اس پر عمل نہیں ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ شاید ہی دنیا کا کوئی بھی ایک شخص جو اوور ویٹ اور اوور فیٹ ہے، اس کو یہ علم نہیں کہ وہ کیسے وزن کم کر سکتا ہے، تو شاید یہ آپ بھی سے اتفاق نہیں کریں گے۔ علم ہے، عمل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اپنی دنیاوی، اخروی اور دیگر چیزوں پر اگر غور کریں تو علم اتنا کہ سن ہی رہے ہیں، اور جب سے یہ موبائل آیا ہے اور اس کے ذریعے جو ویڈیوز آ رہی ہے، علم ہی علم ہے۔ اچھا، یہ بھی علم ہے کہ کس کے ساتھ بیٹھوں گا تو برباد ہو جاؤں گا، یہ بھی علم ہے کہ کس کو سنوں گا تو ضائع ہو جاؤں گا۔ پرابلم عمل ہی کا ہے کہ ہمارے یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم پہلے سے زیادہ یوں سمجھے کہ سرکولیٹ ہو رہا ہے، علم پہلے سے زیادہ وائرل ہو رہا ہے، مگر انفارچونیٹلی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی اور ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عمل کی جو کمی ہے، اور اس کمی نہیں، جو اصل جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے نا، یہ عمل کی کمی کی وجہ سے ہی ہمیں پراپر، جو اگر میں کہوں کہ وہ نقصان ہو رہا ہے، چاہے وہ اولاد کے تعلق سے ہو، خواہ وہ اپنی جسمانیت سے ہو، اپنی روحانیت سے ہو، یہاں تک کہ آپ فضول خرچ کرتے، اس کے نقصان کو کون نہیں جانتا کہ فائنلی آدمی کنگڑا ہو جاتا ہے۔ تو صبر کے فوائد کون نہیں جانتا مگر عمل نہیں ہے، شکر کے فوائد کون نہیں جانتا مگر عمل نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ عمل کی، آپ نے اتنی پیاری بات کی سلمان مدنی، کہ مثال کے طور پر آپ کو سکون چاہیے، نماز، اللہ کی رضا چاہیے، نماز، آپ کو مینٹل ہیلتھ چاہیے، نماز، آپ کو اسپرچولیٹی چاہیے، نماز، آپ کو شفا چاہیے، نماز، آپ کو عافیت چاہیے، نماز، حتیٰ کہ آپ کو جنت چاہیے، نماز، 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 نماز۔ یعنی کہ کسی بے نمازی کو بھی اگر میں 50 باتیں اس طرح کی بتاؤں نا، تو وہ شاید ایک بات سے بھی انکار نہیں کرے گا، بولا بالکل صحیح ہے، وہ سب مانے گا کہ
یہ ساری چیزیں کہاں ہے نماز. ایون کہ فزیکلی فٹنس، چاہے وہ گھٹنے کا مسئلہ ہو، کندھوں کا مسئلہ ہو، آپ کی جو مینٹلی طور پر ایک جگہ پر فوکس کرنے کا مسئلہ ہو، کسی بھی ایشو سے نکل کر تھوڑا سا آپ نکل کے ایک اسپرچولیٹی کے ساتھ آپ تھوڑی سی وہ اپنے آپ کو ایزی کرتے ہیں، وہ ہو، آپ کو راحت حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، رزق ملتا ہے، خیر ملتی ہے، برکت ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت نصیب ہوتا ہے، اور ایک درست راستے پر چلنا نصیب ہوتا ہے، برائی و بے حیائی سے بچنے کی صورت پیدا ہوتی ہے. کون نہیں جانتا کہ ایک میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سب نماز سے ملتا ہے. مگر آپ مجھے بتائیے نمازی کتنے؟ علم کی کمی نہیں ہے، بدقسمتی ایک عمل نہیں ہے. اگر عمل آ جائے تو یقین مانے زندگی نہ سنور جائے ہم لوگوں کی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آمین امام اہل آمین. سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر مبارک زندگی کو دیکھا جائے اور آپ کے زندگی گزارنے کے انداز کو دیکھا جائے تو آپ نے علم سیکھا بھی ہے اور علم پر پھر آپ نے عمل بھی جو ہے وہ کیا ہے. شیخ طریقت آپ غور کریں، آپ جی نے سلمان بھائی، جی اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے مسجد کی جماعت کے تعلق سے جو فتاوی رضویہ میں لکھا، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، بہت اچھا، بہت خوب، اور قرآن، حدیث اور دیگر جو اسلامی احکام ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے ہمیں دیا ہی یہی ہے کہ اس اللہ کا فرمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سیرت صحابہ، سیرت اہل بیت، سیرت اولیاء، فقہاء کرام، ائمہ مجتہدین، یہ جو ہمارے جو ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان سب کی جو تعلیمات تھی نا، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں پہنچائی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت، تو اعلیٰ حضرت کے طریقے، اعلیٰ حضرت نے جو فرمائے چلنا، تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمائے کہ یہ چلنا. تو یہی ہوتا ہے، باپ کہتا ہے کہ یوں کرو تو باپ ہمیں کسی اچھے طریقے پر ہی چلا رہا ہوتا ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. تو امام اہل سنت علیہ رحمہ کا یہ تھا. اب امام اہل سنت نے جس طرح جماعت کے ساتھ، مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا، اگر آپ اس کو پڑھ لیں فتاوی رضویہ میں، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا علم اور اعلیٰ حضرت نے علم پہنچایا. اور عمل ایسا تھا کہ جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو کسی کاندھوں پر بھی، مطلب اگر کسی کو عمر کے ایک اسٹیج ایسا آیا کہ آپ کندھوں پر بھی ہاتھ رکھ کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک دفعہ ٹرین کا واقعہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ٹرین ایسی تھی کہ جس کے لیے جماعت کا نماز کا مسئلہ ہو جاتا، اور ایک ٹرین ایسی تھی جو اس میں 2 پیسے زیادہ لگ رہے تھے، مگر اس میں نماز کا اور دیگر مسائل جو تھے نا، اعلیٰ حضرت کا یاد ہے، وہ یہاں پیسے خرچ کر دو، پیسے یہاں خرچ نہیں کریں گے تو کہاں خرچ کریں گے، یہی تو پیسہ خرچ کرنے کا اصل مقصد ہے. تو علم کے ساتھ ساتھ عمل، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے ہمیں بتایا. اور دوسری بات، عمل اور علم کو قرآن کریم سے دیکھے تو لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. تو یہ بات قرآن میں، حدیث میں، اور یہ ہے تو کہ علم کے ساتھ عمل کا ہونا بے حد بے حد بے حد ضروری ہے. حتیٰ کہ علم عمل کو پکارتا ہے، اگر عمل جواب نہیں دیتا تو علم چلا جاتا ہے. اللہ کی پناہ. امیر اہل سنت نے امام اہل سنت کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پے کر، عالم دین صاحب تقوی، واہ کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت کے کچھ ارشادات ہیں، اس پر میں نگران شورا سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سٹانس لینا چاہوں گا کہ امام اہل سنت اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. میرے سامنے ہے یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 ہے اور صفحہ نمبر 610 پر یہ بات موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ دینی خدمت کہ فقیر سراپا تقصیر سے میرے مولائے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اپنے فضل، اپنے کرم سے لے رہے ہیں، اہل سنت اور مذہب اہل سنت ہی کی خدمت ہے. جو صاحب چاہیں جتنے دن چاہیں فقیر کے یہاں اقامت فرمائیں، مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، اور فقیر کا جو منٹ خالی دیکھیں یا جس وقت فقیر کو کوئی ذاتی کام کرتے دیکھیں،
اسی وقت مواخذہ فرمائیں کہ تو اتنی دیر میں دوسرا کام کر سکتا تھا. یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے اس میں؟ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت ہی کر سکتے تھے، یہ وہ بیان کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ جو آپ نے ابھی جو پڑھا ہے، یہ ایک طویل فتویٰ ہے والیوم 29 میں، جلد نمبر 29 میں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک انجمن نے، ایک ادارے نے رابطہ کیا تھا کہ ہمیں اس پر کچھ آپ کام کر کے دیں. تو اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے انہیں کچھ مدنی پھول تو دیے تھے، نکات تو دیے تھے، مگر انہوں نے کچھ اور بھی اعلیٰ حضرت سے فیض لینے کی کوشش کی. تو پھر اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے انہیں یہ لکھ کر دیا کہ میری کیفیت یہ ہے اور میں اس طرح کام میں مصروف ہوں. اب اگر آپ میں سے کوئی مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال میرے پاس رک جائے، یعنی کہ ایک تو میں نے کہہ دیا کہ میرے کو فرصت نہیں ہے کیونکہ میں اسی اہم و نیک کام میں مصروف ہوں، لیکن اگر کوئی میرے پاس مہینہ دیکھو ادھر آپ آ کے دیکھ لیں بھائی میں مصروف ہوں کہ نہیں ہوں. ایک دو گھنٹے کی بات نہیں ہے، کوئی آپ 1-2 دن کی بات بھی نہیں کر رہے. میں اعلیٰ حضرت کی تحریر کو امیر سنت کی ارشاد کے مطابق یوں دیکھتا ہوں کہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے قلم و دل میں تضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو اعلیٰ حضرت کے دل میں ہے وہی اعلیٰ حضرت کی قلم میں ہے. اعلیٰ حضرت قلم وہی لکھتا ہے جو اعلیٰ حضرت کے دل میں ہوتا ہے، اور ان دونوں میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے، قول و فعل میں بھی تضاد نہیں ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے. تو اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت یہاں پر جو بات کی، وہ ملٹے 2 ملٹے، گھنٹے 2 گھنٹے، دن 2 دن کی بات نہیں کی. آفر کر رہے مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال میرے پاس رک لو اور مجھے دیکھو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کام میں تو جو میں کر رہا ہوں، اللہ یہاں پہ لکھا کہ کوئی ذاتی نوعیت ایک ہوتا ہے، یہ ایک سمجھانے کے لیے کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک مصروفیت کس قدر ہوتی ہے. کہ آپ دیکھ لو، اگر مجھے آپ ان کاموں کے علاوہ کسی اور کام میں مصروف دیکھتے ہو جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو آپ کہہ دیتے کہ مطلب آپ اس دوران ہمارا کام کر دیتے. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کر سکتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہی کر سکتے ہیں. اور یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جس طرح وقت کو یوٹیلائز کر رہے ہوں گے، اور جو ٹائم مینجمنٹ اعلیٰ حضرت نے جو اسٹیبلش کیا ہوا ہوگا، آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگا اعلیٰ حضرت کا ٹائم مینجمنٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ. قلیل کھانا یعنی کم کھانا، وقت بچا رہے تھے. اور سونے کا بھی جتنا سونے کی ایک حاجت و ضرورت ہے، یہ پھر اعلیٰ حضرت کی گفتگو وہ ہے نا، مطلب کہ کم کلام، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زندگی کے خوبصورت اصول ہوا کرتے تھے. تو اس انداز پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، پھر اعلیٰ حضرت لکھنا، پھر اعلیٰ حضرت کی جو مشاغل تھی علمی، اس میں پھر اعلیٰ حضرت کا عوام کو بھی وقت دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت عوام کو بھی وقت دیتے تھے. باقاعدہ ایک وقت ہوتا تھا جب لوگ آ کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. ایک فیملی اعلیٰ حضرت کی ہوتی تھی، فیملی کے لیے اعلیٰ حضرت، کیونکہ یہ تو ہمیں حقوق بتانے والے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے حقوق ادا کرنے کے تعلق سے کیا فرمایا ہے. تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ 21ویں جلد سے پڑھنا شروع کرے. فتاوی رضویہ 2-4 جلدیں پڑھے گا تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ معاشرتی طور پر، روزمرہ کے طور پر ہمیں قرآن اور حدیث میں کس طرح کے احکام دیے گئے ہیں. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت طریقے سے یہ بیان فرمایا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمٰن کیا نہ جانتے تھے کہ کہاں کہاں کتنا کتنا کس کو وقت دینا ہے. اور اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا کہنا کہ مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال میرے پر رک لے، اگر دیکھتا ہے کہ میں کو فارغ آدمی ہوں تو مجھ سے بات کرے. سلمان بھائی کوئی دعویٰ نہ کر سکے، کوئی دعویٰ نہ کر سکے سوائے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور ایک خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے اور لکھی ہے جو شاید پتہ نہیں آپ کے پاس، شاید آپ نے تو کچھ مدنی پھول نکالے ہوں گے اعلیٰ حضرت کے، یا نکالے ہیں. تو ایک بات اسی فتاوی میں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کہ میں اللہ پاک کی حمد کرتا ہوں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے حسد سے محفوظ رکھا، حسد سے محفوظ رکھا. اب یہ کون بھائی جس پر اللہ اور اس کے رسول کی خاص نظر ہے، خاص عنایت ہے، جو علم، عمل، تقوی، زہد، پرہیزگاری میں مطلب اپنی مثال آپ ہے، جو مطلب کہ جو اس پائے کی شخصیت ہے کہ اس نے اپنے سینے کو کس قدر پاک صاف رکھا ہوا ہے، وہی بات کر سکتا ہے نا. یعنی ایک دفعہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ سے کسی نے بھائی جان کے تعلق سے کوئی بات کی ہوگی کہ بھائی آپ کے جو ہیں وہ یوں کوئی کنگن وغیرہ گھر کی عورتوں کے تعلق سے،
تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے یہ بات سن کر اس کو جو جواب دیا نا، مجھے لبے لباب یاد ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اسی کے مطابق کی بات ہوگی۔ حضرت نے کہا کہ اگر ایسا کیا ہے میرے بھائی نے ایسا کیا ہے، تو اگر میرے مال سے کیا ہے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ رہا ہے، اور اگر اس نے اپنے مال سے کیا تو تب بھی مجھے خوشی ہے کہ اللہ پاک نے میرے بھائی کو اتنا مال دے دیا ہے۔ آپ دیکھو یار، اعلیٰ بات ہی حضرت نے ختم کر دیا بولنے والے کو جواب کیسا دیا ہے۔ یہ باتیں ہاں ہم کو سمجھ نہیں، آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت ہم کیا سیکھیں گے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت یہ سیکھیں گے، نمازوں کی پابندی، جماعت کی پابندی، علم اور عمل، تقوی، پرہیزگاری، اور وقت کو کیسے یوٹیلائز کرنا، یہ اعلیٰ حضرت سیکھیں گے۔ دوسرا اعلیٰ حضرت سیکھیں گے اگر کوئی ایسی کمزور بات آ کر کرتا ہے، کوئی مطلب کہ بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، کسی اور مسلمان کے بارے میں، ارے خدا کے بندوں کوئی عمدہ بات کرنے کی بھی تو کوئی بندہ عادت رکھے، حسن زن، یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب دیکھیں علم اور عمل کے طور پر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں لکھا ہے کہ بدگمانی خبیث باطن سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے، ہاں تو یہ ہوتا ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے یہ جو لکھا، اب دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کا دل اور دماغ کتنا پاکیزہ تھا۔ واہ واہ۔ پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بدگمانی یہ دل کی غیبت ہے، باطن کی جو غیبت ہے نا یہ بدگمانی ہے، عام غیبت تو بول کر کرتے ہیں نا۔ تو یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم گفتگو کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی صحبت کیا ہوتی ہوگی یار، اب واقعی صحبت کیا ہوتی ہوگی جب اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور اعلیٰ حضرت کی جو بارگاہ سے جو نکلے صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو دیکھیں، صدر الافاضل علیہ رحمہ کو دیکھیں، تو اس طرح اور کئی نام ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جنہوں نے صحبت اٹھائی ہے اور صحبت میں رہے ہیں، وہ کیا سے کیا بن گئے۔ اللہ پاک اعلیٰ حضرت کی پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ تو یوں اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک رکھنا، خود کو حسد سے بچانا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہاں پر وجہ لکھی ہے کہ حسد ہوتی کہاں ہے، حسد ہوتی ہے شہرت طلبی سے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے تو شہرت کی طلب کا شوق نہیں ہے، تو حسد کہاں سے آئے گی۔ پھر حسد کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی شہرت یا کسی کی بلندی جو ہے نا وہ آپ کو ابھارتی ہے۔ تو حضرت فرماتے اگر کوئی ایسا مجھے ایک شخص نظر آتا ہے جس کو اللہ نے نوازا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے، تو میں تو اس کی تعریفوں میں خود ہی اس کے القابات میں لکھ دیتا ہوں۔ تو یوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور حسد سے بچنے کا طریقہ بھی اعلیٰ حضرت نے اس میں لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے پھر اپنے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے۔ تو جیسا ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو نماز، جماعت، تقوی، فیملی، گفتگو کا جواب، کوئی نیگیٹو بات آئے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کو کیا جواب دینا ہے، غیبت ہے تو بدگمانی ہے تو حسد ہے۔ دیکھیں یہ میرا خیال ہم کو 5-7 منٹ یا 10 منٹ ہوئی ہوں گی اس موضوع کو ہم نے لیے ہوئے۔ اب خود اچھا ٹائم مینجمنٹ ہے، لوگوں کو رپلائی کرنے کا، نہیں یار میں نہیں کرتا، میرے کو فارغ آدمی سمجھا ہوا ہے کیا، یہ تو ہمیں فارغ آدمی سمجھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسی کوئی گفتگو کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کی گفتگو اعلیٰ حضرت ہے یار، اعلیٰ حضرت ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری گفتگو ہوا کرتی تھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی۔ اور تو وہ جواب تھا، دیکھیں کتنا خوبصورت جواب تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ان کو جی فرمائیے۔ میں ایک اور بات جو غور کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ اتنا بڑا دین کی خدمت کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، علم دین جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، آپ قرآن کریم کا ترجمہ بھی جو ہے وہ فرما رہے ہیں، پھر واعظ و ارشاد کا سلسلہ گر جو لوگ آ رہے ہیں ان کی جو ہے وہ تربیت بھی کر رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہیں، فتوے آپ کے نہ صرف پورے ہند میں بلکہ ہند سے باہر بھی جو ہے وہ دیگر افراد ممالک کے وہ رابطہ کر رہے ہیں، ان تک بھی جو ہے وہ علم دین جو ہے وہ آپ پہنچا رہے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود آپ نے جو اپنے ارشاد میں جو بات کہی وہ یہ کہی کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے جو مجھ سے کام لے رہی ہے۔ یعنی ایک تو ہے کام کرنا، اور پھر اس کام کرنے کے اندر اپنی نسبت جو ہے وہ نہ کرنا، کہ یہ کہنا کہ محض فضل سے، پھر یہ بھی اس میں کہا کہ محض اپنے کرم سے لے رہے ہیں۔ تو یہ جو للہیت ہے اور جو اچھائی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ منسوب کرنا، یہ بھی کتنی پیاری اور کتنی عمدہ بات ہے۔ آج بندہ 2 کام اچھے کر لیتا ہے تو وہ بتا دے تھکتا نہیں ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یوں کر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، فلاں مدرسے کو جو ہے وہ دے رہا ہوں، فلاں کی کفالت کر رہا ہوں، فلاں کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، فلاں جگہ گھر بنوا رہا ہوں، فلاں جگہ یہ کر رہا ہوں، ادھر یہ کر دیا میں نے، ادھر اتنی کتابیں جو ہے وہ لکھ دی، اس موضوع پہ میں نے اتنے صفحات جو ہے وہ لکھ دیے، یوں میں پڑھ رہا ہوں۔ یعنی
لوگ جو ہے وہ میں کرتے جو ہے وہ تھکتے نہیں ہیں، لیکن ان کا ہم نے انداز جو ہے وہ دیکھا ہے کہ اتنی بڑی دین کی خدمت ہونے کے باوجود بھی یہاں جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کام ہے میرے مولا اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اپنے کرم سے لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنی اس کیفیت کو، بلکہ اس کو ایک خوبصورت تعلیم کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ جی، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ واہ 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 واہ۔ پھر اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے کافیت ہے۔ واہ واہ۔ اتنا کچھ لکھنے اور اعلیٰ حضرت نے اتنی کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، نعتیں لکھی، اور پھر ایک جگہ اپنا مقطع میں لکھتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، اے اے رضا رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ جو انداز ہے، پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فتاوی رضویہ کو پڑھا ہے، جس نے اگر دیکھا فتاوی رضویہ کو تو آپ کئی جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ میں اللہ پاک کے وجہ کریم کا شکر ادا کریں، ایسے کچھ اعلیٰ حضرت کی عبارتیں ہیں کہ یہ شکر ہے اللہ پاک کا جو ہے۔ پھر ایک اعلیٰ حضرت ایک جگہ یہ بھی لکھتے ہیں، کئی جگہ پر چند جگہوں پر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو یہ لکھا ہے یہ یہاں اس کے سوا کہیں اور نہ ملے گا، میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ باتیں مجھ پر مجھے عطا فرمائی، اس کو آپ القا کہہ لیں، اس کو الہام کہہ لیں، اس کو جو بھی کہہ لیں آپ۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ چیزیں لکھی ہیں، اور وہ واقعی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو میں اعلیٰ حضرت کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے، کیا سمجھے گا؟ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ادائے بخشش پڑھے، اسے چاہے فتاوی رضویہ پڑھے، اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت کے جو رسالے ہیں وہ پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو بلندی ہے اس کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، پہلوں نے بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سبحان رضا اللہ۔ کا۔ ایسا یہ فتاوی رضویہ ہے، اور اس کی جلد نمبر 16 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 310 ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں کہ دنیا گزشتنی ہے، یعنی دنیا نے جو ہے وہ گزر جانا ہے، گزرنے والی ہے، اور یہاں احکام شریعت کی مقرر کی گئی سزائیں جاری نہ ہونے سے خوش نہ ہوں۔ ایک دن انصاف کا آنے والا ہے جس میں شاخدار یعنی سینگ والی بکری سے منڈی یعنی بے سینگ کی بکری کا حساب لیا جائے گا۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ تو اعلیٰ حضرت کی سیرت کا ایک اور پہلو، ایک تو ہم نے جو شروع میں بات کی ٹائم مینجمنٹ کے تعلق سے، کہ اعلیٰ حضرت کس قدر ٹائم مینجمنٹ کو اس پر آپ کی زندگی پر آپ کا عمل تھا۔ اب یہاں آتے ہیں نا، تو یہ اعلیٰ حضرت کا مصلح امت والا ایک پہلو ہے کہ آپ کس قدر اصلاح کے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی فتاوی رضویہ کے ساتھ ہی آپ نے بیان کیا نا کہ فتاوی رضویہ میں ایک تو فقہی طور پر حلال حرام حلال جائز ناجائز وغیرہ جو بھی اس میں اور دیگر باتیں ہوتی ہیں، مگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ مطلب یہ دنیا کی محبت تمہیں ظلم پر نہ ابھار دے، اور ظالم کا جو انجام ہوگا اس پر اعلیٰ حضرت نے اس کو ڈرانے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری کو بغیر سینگ والی بکری سے بھی بدلہ دلایا جائے، بغیر کچھ جو اس کو مارا تھا۔ تو یہ باقاعدہ روایت ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس کو جو اپنے ارشاد میں لیا، تو یوں یہ ڈرایا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت متنبہ کر رہے ہیں کہ لوگوں تم ظلم پر مت آ جانا۔ اور یہ دنیا کی زندگی سب ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات آدمی کی اختیار ہے نا، اختیار سم ٹائم آپ کو ظلم پر ابھارتا ہے۔ آپ کسی پر اگر قہر و تسلط رکھتے ہیں، کسی پر قابض ہیں، کسی کے اوپر آپ کا وہ ہے، جیسے شوہر بیوی پر ظلم کرنے میں ڈرتا نہیں ہے، کر بیٹھتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، وہ اولاد اتنی سی ننھی منی سی ہے، وہ کیا کر لے گی۔ اچھا، اسی طرح سیٹ اپنے ملازم پر ظلم کرتا ہے، با اختیار یا جس کو اتھارٹی ہے، جو جس کے پاس کچھ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، وہ اپنے ماتحتوں پر
ظلم کر بیٹھتا ہے. تو یہ ظلم اختیار اور اس طرح کی چیزیں نا آدمی کو ظلم پر ابھارتی ہے. سپروائزر ہوتا ہے کر دیتا ہے, یعنی ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا بندے کو اختیار مل جاتا ہے, تھوڑی سی بندے کو اتھارٹی مل جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے, اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے سب یہیں کے لیے ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. ایسا قبر مسئلہ میں تو یہ اس کا ہے کہاں کہ پڑے گا نا, جی جی ایسا اکیلا رہے گا نا قبر میں, جی تو اکیلا ہے نا. قبر میں جی کون ہے اس کے ساتھ؟ جی قبر میں کیا چیز آئے گی؟ منکر نکیر ہوں گے, سوالات کے جوابات ہوں گے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. حدیث پاک ہے, کیا یہ بھول گیا کہ جیسا دنیا میں بوئے گا ویسا ہی آخرت میں کاٹے گا. اگر ظلم کرے گا, زیادتی کرے گا. سلمان بھائی, اتنی ظلم و زیادتی کے واقعات ہیں کہ علمان ولفی لگتا ہے کہ لوگ بھول ہی گئے ہیں. اعلیٰ حضرت کی یہ بات جو آپ نے ابھی بیان کی ہے, یہ مطلب کہ اس کو جتنی عمدگی کے ساتھ ہم سمجھیں اور اس کو اپنے دل کے بندی گلدستے میں بٹھائیں, یعنی تیز آنکھوں سے نہ دیکھو کہ کسی کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا مذہب ہے, یہ ہمارا اسلام ہے, یہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. یعنی کہ جانوروں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. انسانوں کے ساتھ جو اس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے, اور جو اختیار رکھنے والے لوگ ہیں وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, جس طرح کے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں, جس طرح اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں, جس طرح کی زیادتی کرتے ہیں, جس طرح کا بیہیویئر ان کا بن جاتا ہے, جس طرح وہ مطلب کہ نظروں سے کھانے والا جو انداز وہ اختیار کرتے ہیں, جس طرح مطلب کہ وہ یتیموں پر, بیواؤں پر, مسکینوں پر اور کمزوروں پر جو ظلم کیا جاتا ہے, ان کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں تم جیو گے کب تک؟ ایک دن مرنا ہے, مرو گے نہیں, قبر میں جاؤ گے نہیں, قیامت کے دن اٹھنا نہیں ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ سینگ والی نے بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کے ساتھ کیا ہوگا تو اس کو بھی بدلہ دلایا جائے گا. نہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ قرآن کریم کے مضمون کو اگر بندہ غور کرے تو اعلیٰ حضرت کی باتیں کتنی یاد آ جاتی ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ بھی دیکھے گا, جس نے ذرہ بر برائی کی وہ بھی دیکھے گا. تو بندہ بچے گا کہاں سے؟ لہٰذا جو بھی ہے وہ مطلب اعتدال اپنی گفتگو میں, اپنے انداز میں, معتدل, ڈسپلین, نظام کو دیکھنا, نظام کو سنبھالنا. یعنی یہ میں کسی کے دماغ میں پیدا ہونے والے جو سوالات یا خیالات ہو سکتے, اشکالات ہو سکتے, میں ان کے طور پہ یہ جواب عرض کر رہا ہوں کہ کسی جگہ کے نظام کو سنبھالنا, چاہے وہ گھر ہو, ادارہ ہو, تنظیم ہو, ملک ہو, ریاست ہو, آفس ہو, انڈسٹری ہو, کوئی بھی جگہ ہو, اس کو ڈسپلین کے ساتھ لے کر چلنا یہ ایک الگ ہے, مگر سختی ظلم نہ بن جائے اور نرمی سستی نہ بن جائے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح فرمائی ہے کہ ایسی سختی نہ ہو جو ظلم سے تعبیر کی جائے, اور ایسی نرمی نہ ہو جس کو سستی کہا جائے. معتدل انداز کیا ہوتا ہے یہ اس کو کون سمجھے؟ اصل میں یہ سب علم کی باتیں ہیں, یہ سب عمل کی باتیں ہیں, یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں, یہ اخلاقیات کے سارے ٹاپکس ہیں. اسلام و دین و شریعت کی باتیں ہیں. اسلام نے مسکرانے کی جتنا ہماری ترغیب دلائی ہے, مسکرانے کے تعلق سے, نرمی کے تعلق سے, اصلاح کے تعلق سے, درگزر کے تعلق سے, کس انداز کو اختیار کرنا چاہیے, وہ سب یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ خوف خدا, یہ خوف خدا سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو خوف خدا وہ ہے نا, اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بڑا پیارا جو کلام لکھا ہے سلمان بھائی, راہ پور خار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے. آپ یہ کلام پورا پڑھیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک میرے اعلیٰ حضرت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. اگر کوئی شخص یہ کلام اعلیٰ آپ کے پاس اگر یہ کلام کھلا ہوا تو ذرا دیکھیے گا کہ مطلب کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے کیا کچھ اس کلام میں ہماری تربیت نہیں فرمائی. اعلیٰ حضرت نے ایک ایک بات کھل کر فرمائی, اور ہمیں مطلب جھنجھوڑا اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں کہ راہ پر خار کیا ہونا ہے, پاؤں افگار کیا ہونا ہے. تو یہ اگر بندہ غور کرے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی. کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے, کیا ہونا ہے. کل ہے دیدار کا دن اور یہاں. میرے پاس یہ کھلا ہوا ہے جی دل. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ارے وہ مجرم بے پرواہ دیکھ, میں سلیکٹڈ اشعار پڑھوں گا. جی اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے جس طرح ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے,
گناہوں سے بچانے کی کوشش کی ہے، ہماری اصلاح فرمانے کی کوشش کی ہے۔ ارے او مجرم، بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے، موت تیرے سر پر ہے، کیا سمجھ رہا ہے تو خود کو؟ ظلم پر ظلم کیے چلے جا رہا ہے۔ اور پھر اعلیٰ لے کے کام زندہ کے کیے اور ہمیں، یعنی کام وہ کیے کہ تمہیں جہنم کے قید خانے میں ڈال دیا جائے، جی کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ کام تو کر رہے ہو جہنم میں جانے والا، اور شوق یہ ہے کہ مطلب کہ ہمیں یہ نعمتیں بھی نصیب ہو جائیں۔ آخر اعلیٰ تو پھر دیکھتے ہائے رے نیند مسافر تیری، ہائے رے نیند مسافر تیری، کچھ تیار ہے، کیا ہونا ہے؟ تو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، اور یہاں موت تیرے آیا چاہتی ہے کہ آج ہی تو کل، ابھی کبھی کسی وقت موت آ جائے گی۔ ہائے رے نیند مسافر تیری، تو آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، قبر و حشر کی تیاری نہیں کر رہا، اور یہاں موت تیرے سر پر کھڑی ہے۔ پھر حالت لے کے دور جانا ہے، رہا دین تھوڑا، دور جانا ہے، یعنی کہ قبر کا معاملہ ہے، قیامت کا معاملہ ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہے، پل صراط ہے، میزان عمل ہے، پوچھ گچھ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، اتنا سارا طویل سفر ہے، دور جانا ہے، رہا دین تھوڑا، تھوڑا سا وقت دے گیا، موت کبھی بھی آ جائے گی، رہا دشوار ہے، کیا ہونا ہے؟ یہ راستہ دیکھ کہ دشوار راستہ ہے، نزا کی، ابھی تو نزا کے عالم سے بھی تمہیں گزرنا ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، قبر میں اترنا ہی نہیں اترنا، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مارے، کیا ہونا ہے؟ تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ تیری مت ماری گئی ہے، غفلت کی نیند سو رہا ہے، دنیا کی محبت میں گم ہو رہا ہے، جان ہلکان ہوئی جاتی ہے، بار سا بار ہے، کیا ہونا ہے؟ یعنی کہ گناہوں کا بوجھ پہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، جان تیری گھلتی چلی جا رہی ہے، تو اس کا لحاظ ہی نہیں، اس کا تجھے لحاظ ہی نہیں ہے تجھے۔ روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، تیرا اتار ہے، کیا ہونا ہے؟ ہمیں روشنی کی عادت ہو گئی ہے، اور قبر کا معاملہ دیکھے وہ تاریک ہے، اندھیرا ہے، یہ حالت اس پہ بھی لکھی۔ اور پھر لکھتے ہیں کل تو حالت لکھتے ہیں، چند ایک اشعار میں تھوڑے سے اور پڑھ دوں، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، رب کریم کی بارگاہ میں جب تمہاری حاضری ہوگی تو کیا مطلب ادھر ادھر کی بات تھوڑی کرو گے؟ اللہ پاک کیا نہیں جانتا؟ نامہ عمل تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، مطلب اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اليوم نختم على علی افواہہم افواہہم وتکلمنا وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا؟ ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا، اسی یار ہے، کیا ہونا ہے؟ یعنی ساتھ والے جو قبر پہ چھوڑ کر چلے گئے، وہ اعلیٰ تو دیکھ شعر ایک جگہ لکھتے ہیں نا کہ ہائے وہ غافل کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، تو ساتھ والوں نے یہیں چھوڑ دیا، بے کسی یار ہے، کیا ہونا ہے؟ پھر اعلیٰ تو لکھتے ہیں کہ باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے، کیا ہونا ہے؟ یہ ساری گفتگو کے بعد کرام ہے، کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، کیا کمال ہے اعلیٰ حضرت کی، مطلب کہ خوبصورت بات، ایسی بات کر دی اعلیٰ حضرت نے آخر میں اپنے مقطع کے ساتھ، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے؟ مایوس نہیں کرتے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت مایوس نہیں کرتے، خوف خدا پیدا کرواتے، اور ایسی گفتگو کے بندہ خوف اور رجا کے درمیان میں رہے، اللہ پاک سے ڈرتا بھی رہے اور امید بھی رکھے۔ تو یہ میں نے کہا بات آپ نے جو کی تھی، اس پر میرا اعلیٰ حضرت اللہ رحمہ کا یہ کلام مجھے یاد آ گیا، اور کیا سبق آموز عبرت والا کلام۔ اعلیٰ حضرت نے کئی کلام لکھے جس پر اعلیٰ حضرت نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری کچھڑی تاکی اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اعلیٰ حضرت کتنی خوبصورت بات دکھ رہے ہیں، اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لے۔ اعلیٰ حضرت کی کمال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت محاوروں کو جو استعمال کرتے ہیں نا اپنی شاعری کے اندر، کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، محاوروں کو جو لاتے ہیں، آنکھ سے کاجل چڑا لینا یہ محاورہ ہے، یعنی آنکھ کاجل لگائے سرما لگائے کون نکال سکتا ہے، مگر کسی کا شاطر ہونا،
اور کسی کا اس قدر مطلب کہ وہ شر والا ہونا، یہ بتا دے آنکھ سے کاجل صاف، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، تیری آنکھ سے کاجل چڑا لے گا، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، تیرا ایمان تجھ سے چلا جائے گا، تو کر کیا رہا ہے؟ ہوش میں آ، غفلت کی نیند سے بیدار ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آ، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے پر قائم رہے، اور صحیح عقائد اور صحیح نظریات والوں کے ساتھ رہے، کیونکہ یہاں تو ہے نا کہ وہ سونا پاسے سونا بنے، سونا زہر اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے، نیند ہے میٹھی، تیری متی نرالی ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ ارے میرے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ارے جب ہوگا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو گیا۔ عاشقان رسول کے ساتھ رہو، جہاں اللہ پاک کی سچی محبت ملتی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ملتی ہو، خاتم النبیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین پر ایمان اور عقیدہ جہاں مضبوط ہوتا ہو، صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے عقیدہ اور نظریہ مضبوط ہوتا ہو، کہ محبت بڑھتی ہو، تمام اولیاء کاملین اولیاء کرام کے تعلق سے محبت بڑھے، ادب بڑھے، زبان پر ادب ہو، سوچ میں ادب ہو، زبان اور سوچ میں احترام ہو، جب ان کا ذکر ہو تو بے اختیار زبان سے رحمت اللہ تعالی علیہ نکل آئے، صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ہو تو بے اختیار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نکل آئے، پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو زبان سے درود پاک ادا ہو جائے، انبیاء کرام کا ذکر تو علیہم السلام کا زبان سے ذکر ہو جائے، اللہ پاک، اللہ تعالی اور اللہ پاک کا جب ذکر ہو تو ایک اچھے اچھے لفظ تمہاری زبان سے نکلے، یعنی زبان کو ادب کا غسل دینا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہماری سوچوں کو ادب کا غسل دیتی ہے، ہماری اعلیٰ تعلیمات ہماری زبان کو ادب کا غسل دیتی ہے۔ جس کی زبان ادب کا غسل، یعنی ادب کا غسل دور کی بات ہے، اس کو تو ادب کا وضو تک اس نے نہیں کیا ہے۔ ایسی ایسی زبانیں لوگوں کی ہیں، ان کی زبانوں سے ذکر سنو، ان کا تو صلاحیت ہے، اس کو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں، علم نافع ادب لاتا ہے، علم نافع احترام لاتا ہے، علم نافع آپ کو مہذب بناتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہے تو یہ علم نافع کہاں سے ہو گیا؟ علم نافع عاجزی لاتا ہے، علم نافع تکبر سے بچاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے کا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہمیں پوری طرح بیدار کرتے ہیں۔ ایسا جس طرح امام اہل سنت نے ذکر صحابہ و اہل بیت فرمایا ہے، یہ بھی جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور کس جو ہے وہ محبت سے اور کس عظمت سے اور کس شان سے ایک مصرے کے ایک شعر کے اندر ہی ذکر کر دیا ہے، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ پھر ایک اور کلام میں جو ہے یہاں پر میں تھوڑا سا آپ سے درخواست کروں گا، اگر محسوس نہ کریں تو مہربانی، مگر محسوس نہ کرے تو جی ارے میرے جیسا آدمی یہ نثر میں پڑھ رہا ہوں نا تو کسی کی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب بات تو ہے نہیں، آپ جیسا آدمی بھی اگر نثر میں پڑھتا رہے گا اعلیٰ حضرت کے اشعار یہ ساری چیزیں، تو پھر وہ بولنے والا بولے گا تو صحیح نا کہ یار اللہ نے اس کو آواز دی ہے، اس کو کام نہیں ہے، تو تھوڑا آپ کو نعت کی صورت میں اور الہانی کی صورت میں کوئی دو اشعار سنا دے گا تو اس کی آواز میں کیا کمی آ جائے گی؟ تھوڑا یوں سمجھا نہیں گا، ذہن میں آیا میں بول دوں آپ۔ مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ ایک اور مقام پہ جو ذکر کیا ہے، ایسا میں یہ اشعار پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد کوسچن پر بھی جو ہے وہ آ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں، ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں، ان چاروں کے۔ آپ دیکھیے جو ایک بات بڑی ڈومینیٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ذکر اصحاب ہوا ہے اور اس میں جو عقیدہ ہے اس کا بھی بیان ہوا ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ آیا ہے۔
صدق و عدل و کرم و ہمت. صدق سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمت حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. یہ اس ترتیب کا لحاظ رکھا. پھر پچھلے شعر میں جو پہلے ہم نے پڑھا اس میں بھی صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ، اس میں بھی ترتیب کو کیا ہے یہ برقرار رکھا ہے. تو ذکر بھی ہو رہا ہے، مرتبہ بھی بیان ہو رہا ہے، تعریف بھی ہو رہی ہے، اور عقیدہ جو ہمارا ہے وہ بھی بیان ہو رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، دوسرے، تیسرے، اور پھر ذکر اصحاب بھی ہے، تو ساتھ ساتھ ذکر جو ہے وہ اہل بیت بھی ہے. کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ امام الکلام کلام الامام. ایسا دوبارہ کہیے گا. امام الکلام کلام الامام. کلام الامام. ہاں کلام الامام. امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. ایسی کوئی بات ہے نا، اگر میں آگے پیچھے لفظ ہو گئے. ایسا ہی ایسا ہی ایسا. جی ٹھیک فرمایا آپ نے. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اہل سنت کا فیضان نصیب فرمائے. اور آمین. یہاں ہم ایک اور جو ہے وہ پوائنٹ کی طرف آگے آ رہے ہیں. ایسا بھی یہ فتاوی رضویہ ہے اور اس کی جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 621 ہے. فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو نفع رسانی یعنی فائدہ پہنچانے سے اللہ پاک کی رضا اور رحمت ملتی ہے، اور اس کی رحمت دونوں جہان کا کام بنا دیتی ہے. اور فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 243 میں کہتے ہیں کہ برادران اسلام یعنی مسلمان بھائیوں کو احکام اسلام سے اطلاع دینی خیر خواہی ہے، اور مسلمانوں کی خیر خواہی ہر مسلمان کا حق ہے. یہاں تو ایسا جو اپنے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، ان کو نفع پہنچانے کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ مسلمانوں تک جو ہے وہ اس کو، اس نفع کو اور اس سوچ کو اور براڈر وے کے اندر اس کو جو ہے وہ لے کر کے جانا. کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زندگی کا، سیرت کا ایک اور پہلو ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ انداز اختیار کرنا چاہیے. یعنی اگر ہم قرآن کریم کی جیسے سورہ حجرات کی کئی آیات ہیں، انما المؤمنون اخوۃ سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو ایک مسلمان، ایک اسلامی معاشرہ، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس تعلق سے سورہ حجرات میں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور جو احکام نازل فرمائے ہیں، یہاں تک کہ تقوی تک کا بیان ہو گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں تک اگر آپ پورا پڑھ لیں تو انما المؤمنون اخوۃ سے، تو سورہ حجرات کی ان آیات تو بڑا خوبصورت انداز سے اندازہ ہو جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کی یہ باتیں کس قدر قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اعلیٰ حضرت نے ہماری تربیت فرمائی ہے. پھر ان الدین کیا ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اس میں اس حدیث پاک کو پیش نظر آپ رکھیں گے، خیر الناس من ینفع الناس، اس حدیث کو پیش نظر رکھیں گے تو پھر جو حاجت روائی کی جو حدیثیں ہیں، مدد کرنے کی جو حدیثیں ہیں، کسی کے پریشانی کو دور کرنے کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں، یہ سب حدیث سامنے پھر اعلیٰ حضرت کی عبارتوں کو رکھیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کتنی خوبصورت کے ساتھ کر سکتا ہے. اور بات یہ ہے کہ جب آپ کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتے ہیں، اس کی پریشانی دور کرتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، دراصل آپ کا یہ عمل آپ کی حاجتوں اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے. یہاں آپ بندے ہو کر بندوں کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ خالق و مالک آپ کو اپنی رحمت سے جو کچھ آپ کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کر رہا تو اس کا بندہ تصور کیا کرے گا. ایسا بہت خوبصورت عنوان ہے، بڑی پیاری بات ہے، اور روایات میں بشارتیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایسا آج کل تو یوں لگتا ہے سارا جہان ہی حاجت مند ہے. یعنی ایک بندہ اگر حاجت پوری کرنے پر بھی آ جائے تو اب وہ کس کس کی حاجت کو جو ہے وہ پورا کرے گا، وہ کس کس جگہ پر جو ہے وہ اپنا کام کرے گا. ظاہر سی بات ہے ہر بندے کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کا ایک یوں بولیے کہ فائنینشیل سٹیٹس بھی ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کو چلنا ہوتا ہے. ادھر تو یہ ہے کہ ایک بندے کا مسئلہ حل کریں تو پھر 3 پیچھے ساتھ میں کیا ہے وہ اور آ جاتے ہیں. اچھا ان کو اگر نہیں بھی پوچھیں تو پھر ان کا بھی اپنا ہوتا ہے کہ بھی فلاں کا تو کر دیا تو ہمارا جو ہے وہ نہیں کیا، تو مطلب یہ وہ اس طرح سے پھر اب پھر ساتھ میں منہ بھی ہوتا ہے، منہ میں زبان بھی ہوتی ہے.
اور پھر وہ زبان بعض اوقات بے لگام ہوتی ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ تو اس کو اگر صورتحال کو دیکھیں تو کہاں کہاں پورا آئے گا، کس کس کی مدد کرے گا، کس کس کو پوچھے گا، کس کس کو بھرے گا، کس کس کی مشکل کو جو ہے وہ دور کرے گا، ادھر تو نظر دوڑائے بنا تو یوں ہی لگتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو مطلب پریشانیوں کی دلدل میں جو ہے وہ گھری اور اس کے اندر جو ہے وہ دھنستی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں آپ نے جتنی بھی اس وقت گفتگو کی نا، ان سب کے پیچھے نیت کا بڑا عمل دخل ہے، یعنی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت المومن خیر من عمل، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پہلے تو عمل نیت کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، ثواب کمانے کی ہے، اور اللہ پاک کی رضا حاصل کر کے جنت حاصل کرنے کی ہے، کہ لوگوں کی واہ واہ، تعریفیں، تنقید، اس طرف آپ کی نظر ہے۔ آپ کے پاس سلمان بھائی پانی کا ایک کولر ہے، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں پیاسوں کی پیاس بجھاؤں، آپ کتنوں کی پیاس بجھا سکیں گے؟ جتنا پانی ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اب آپ بولے کہ یار پانی اتنا ہے، پیاسے بہت ہیں، تو آپ تو 4 کی بھی پیاس نہیں بجھا سکیں گے۔ آپ اتنا ہی کر سکیں گے نا جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، جو آپ کی رینج میں ہے، یہی کر سکیں گے۔ اچھا پھر کیا پیسے سے ہی بندے کی پریشانی دور ہوتی ہے؟ کیا مورلی سپورٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ کسی کا ہمدردی کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ اگر آپ کسی کی عیادت کرتے ہیں تو کیا اس کو پیسے جا کے دیتے ہیں؟ کسی کی تیمارداری کا تو خالی پیسے خرچ کرتے ہیں؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف پیسوں سے ہی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو موٹر سائیکل دیں گے تبھی کام ہوگا، کسی کو گاڑی دیں گے تبھی کام ہوگا، کسی کو قرضہ دیں گے تبھی کام ہوگا۔ یہ تو ضروری تو نہیں ہوتا۔ آپ کسی کے ساتھ 2 قدم چلتے ہیں، ابھی ایک نابینا آدمی سڑک کے کنارے کھڑا ہے اور آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کروا دیتے ہیں، تو آپ بتائیں اس سڑک پہ کتنے نابینا تھے بھائی؟ آپ بولے کتنوں کی سڑک پار، کتنوں کو میں سڑک پار بھائی نابینا ہیں کتنے؟ اگر آپ کا ذہن، آپ راستے میں چل رہے ہیں، کسی کے کیلے کا چھلکا رکھا ہے، تو آپ کے یار کتنے کیلے کے چھلکے اٹھا، پورے سڑک پہ کیلے کے چھلکے تھوڑی پڑے ہوئے ہیں یار۔ کوئی ایک کا کیلے کا چھلکا نظر آئے ہٹا دیں، کوئی ایک کا پتھر کنکر نظر آئے ہٹا دیں، کوئی ایک کا درخت کی شاخ نظر آئی ہٹا دیں۔ یہ ساری روایتوں میں اس طرح کے مضامین ملتے کہ نہیں ملتے؟ جی بالکل تو ہے۔ بندہ یہ کیوں سوچ رہا ہے کہ میں کیا کیا کروں گا؟ اللہ پاک نے جتنی وسعت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، جتنی استطاعت دی ہے، جتنی قدرت دی ہے، اور جس طرح کی دی ہے اتنا تو کرے۔ وقت دیا ہے تو وقت کے ذریعے کرے، اخلاق ہے تو اخلاق کے ذریعے کرے، پیسہ ہے تو پیسوں کے ذریعے کرے، اگر کوئی اختیار ہے تو سفارش کے ذریعے کرے۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور اگر کوئی مطلب کہ اسی طرح اگر بندہ کرنے کی کوشش کرے، کوئی ہمدردی کے 2 بول بولو تو آدمی کی ہمت آ جاتی ہے۔ کوئی ایک آدھ آدمی کھڑا تو ہوا ہے میرے ساتھ، میں کہتا ہوں عیب چھپا کر کرے۔ واہ، یہاں تک نیکی حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اپنے شر سے دوسرے کو بچائے، یہ کیا بات، نیکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ ابھی اس میں کیا مطلب، اس میں کیا بولوں گا میں؟ یہ بھی نیکی حدیث میں موجود ہے کہ اپنے شر سے دوسروں کو بچا کے میرے ذات سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ اور تربیت دیکھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کتنی خوبصورت دعا سنت ہے، اللہم سلمنی وسلم انی، یا اللہ مجھے سلامتی عطا فرما اور مجھ سے بھلائی پہنچے، مجھ سے بھلائی پھیلے۔ اب آپ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور اب آپ اعلیٰ حضرت کے ارشادات کو سامنے رکھیں۔ اعلیٰ حضرت ارشادات میں جس طرح ایک مسلمان کو بیدار کیا، اس کو جو جھنجھوڑا ہے، اس کی جو کیفیت کو بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ ہم نے جو چند باتیں بیان کی ہیں، ایسے 100 پہلو ہیں یار۔ خالی مطلب کہ کسی کو آپ دعا، اچھا یہ بتائیے کسی کو دعا کا پیغام بھیج دیتے ہیں آپ، ہمدردی دعا کا پیغام، اللہ پاک آپ کی مشکل آسان فرمائے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ پاک دکھ درد کو دور کرے، اللہ پاک آپ کو اس کا صبر دے، صبر پر اجر دے۔ بھائی کیا آپ بولے یار کس کا کرے گا بھائی؟ اس میں بولنے میں کیا زبان ختم ہو جائے گی؟ کیا زبان کا کوئی مطلب کہ وہ ہے کہ جناب اتنا بولے گے تو زبان گھس جائے گی؟ اس کے آگے زبان سے الفاظ ہی نہیں گیا۔ دنیا کی فضول قسم کی باتیں کر رہے ہوتے، کرنے کی باتیں کر نہیں رہے ہوتے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ ہمدردی کرے گا، بھائی بہنوں کے ساتھ ہمدردی کرے گا۔ آج جمعے کا دن ہے، میرا تو ابھی جمعہ جاری ہے، جمعے کا دن ہے۔ اب جمعے کو بھائی کو فون کر لیا، جمعے کو بہن کو فون کر لیا، بہن نے بھائی کو کال کر لیا، والدین نے اولاد سے بات کر لی، اولاد نے والدین سے بات کر لی، پڑوسی نے پڑوسی سے بات کر لی، رشتہ دار نے رشتہ دار سے بات کر لی۔ جمعہ میں جو اتنے سارے لوگ اب جمع ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر لی۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبرور۔ مجھے اتنا مطلب کہ میں آپ کو بتاؤں سلمان بھائی،
جی یہ میرے لیے ایک پریکٹیکل، باہر اس طرح کے مواقع مل جاتے ہیں جو میں بھی کہنے جا رہا ہوں. جی ہم سوئٹزرلینڈ میں تھے، وہاں جمعے کی نماز، پھر ہم باہر کھڑے ہو گئے. جمعے کی نماز کے بعد ہم نے ملاقاتیں شروع کر دی. تو وہ جو نکلتا جاتا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جمعہ مبرور، جمعہ مبرور، جمعہ مبارک. شروع میں تو بعض اوقات تھوڑا سا لوگوں کو حیرت ہونے لگی کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر نہیں لگی تھی، 1-2 منٹ کے اندر اندر لوگ تھوڑے سے مطلب مسکرانے لگے. پھر ان کی زبان جمعہ مبرور، جمعہ مبرور، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک. ایسا لگا یہ خوش ہو رہے ہیں. کھڑے ہو گئے، فون نمبر لینے لگے، فون نمبر دینے لگے، آپ کس ملک سے ہیں، ہم اس ملک سے ہیں، یہ سب ہونے لگا. ایسا خوبصورت سا ماحول پیدا ہو گیا. اسلام بھائی بھی ماشاءاللہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے. تو یوں مطلب کہ اگر آپ خوشی دینا چاہتے ہیں، لوگوں میں راحتیں بانٹنا چاہتے، تو اس میں کیا پیسہ بولتا ہے یہ میرے کو بتا دو سلمان بھائی. کسی کو ایک مسکراہٹ آپ نے دے دی، کیا مسکراہٹ سے آپ کی کیا آپ بولتے ہو کہ یار آپ کہہ رہے کہ یار کس کے ساتھ کرے گا. کوئی بھی غم زدہ پریشان حال آتا ہے، آپ اس کو مسکرا کر دے دیتے ہیں. کوئی تعزیت والا ہے کسی کے ساتھ، اس کو تعزیت کے 2 بول آپ افسوس کے ساتھ دے دیتے. بڑا افسوس ہوا یار آپ کے یہ ساتھ ہو گیا. اب اس میں آپ بولو کہ یار کیا کس کا کرے گا. اب مجھے بتائیے اس میں کیا پیسہ لگا، کون سا خزانہ لگ گیا، کون سا آپ کا بینک بیلنس خالی ہو گیا، کون سا آپ کا والٹ خالی ہو گیا. یہ مجھے سچی بتا دے یار، کچھ بھی نہیں ہوتا سلمان بھائی. سوچ کی بات ہے. میں اگر سوچ میری بن جائے کہ میں نے لوگوں میں ہمدردیاں تقسیم کرنی ہے، خوشیاں تقسیم کرنی ہیں، ان میں راحت تقسیم کرنی ہے، ان کو فرحت پہنچانا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، سلمان بھائی اس کے لیے کسی پیسے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. وقت چیزیں خود اپنے وقت پر آئیں گی، اور آپ کو یقین مانے ثواب کا خزانہ آپ کے حصے میں آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی چیزیں ہو جائیں گی. اب آپ بتائیے، اب آپ نے جو سوال کیا وہ سوال کھڑا کہاں ہے، کدھر کھڑا ہے وہ سوال؟ کہیں بھی نہیں ہے وہ سوال. ماشاءاللہ، بہت عمدہ اور بہت لاجواب آپ نے جواب دیا ہے. سب آپ تو لاجواب کر دیتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے یہ نیک بنے، اور اولاد کو نیک بنانے کے لیے کچھ اقدامات بھی جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں. اور امام اہل سنت کی اگر جو ہے وہ سینگز کو دیکھا جائے، آپ کی بیان کی ہوئی باتوں کو اگر دیکھا جائے، تو یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 453 ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ بچے کو پاک کمائی سے روزی دے کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں ڈالتا ہے. یہ سب ظاہر سی بات ہے، بچوں کو ان کا خیال بھی کرنا ہے. حالات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، فائنینشیل کرائسس بھی ہیں، اور مہنگائی کا اپنی جگہ پر معاملہ ہے. تو پھر بندہ جو ہے وہ کچھ چیزوں کے لیے وہ اوپن ہو جاتا ہے کہ بھئی جو آتا ہے اس کو آنے دو، جو خود آ رہا ہے اس کو جو ہے وہ آنے دو. بھئی ٹھیک ہے میں لے نہیں رہا، لیکن اب یہ آ گیا ہے تو اب جو ہے وہ کیا کریں، یا یوں آ رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ آنے دو. اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت پر کیا کمال کی بات لکھی اعلیٰ حضرت، کمال کی بات لکھی اعلیٰ حضرت نے. یعنی یوں سمجھو کہ اعلیٰ حضرت نے دریا تو دریا کیا بولو، سمندر کو کوزے میں بھر دیا. سبحان اللہ. کیا کمال کی بات لکھی اعلیٰ حضرت نے. ایکشن کا ریئیکشن ہے سلمان بھائی. صحیح. حلال کا بھی رزلٹ آئے گا، حرام کا بھی رزلٹ آئے گا. اور مطلب آپ اولاد کے لیے سب کچھ کریں اور حرام کما کر کریں، کل اولاد ہی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، کل بیوی بچے ہی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے. بلکہ اس فقی ابو علیہ سمرقندی علیہ رحمان نے جو روایت بیان کی ہے، قیامت کے دن بیوی بچے آئیں گے جو نیکیاں لے جائیں گے اور کہیں گے اس نے ہم کو دین نہیں سکھایا اور اس نے ہم کو حرام کھلایا. اور وہ فیملی اس کی نیکیاں لے جائے گی، اس کے گناہ، فیملی کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے اور اس کو جہنم کو حکم کیا جائے گا. تو کیا ضرورت ہے پھر یہ کہ اثر تو لائے گا نا. جب آپ یہ سوچئے کہ آپ ایک ایسی چیز کھا لیتے ہیں جو نقصان دہ ہوتی ہے تو اس کا اثر آتا ہی نہیں آتا. کولیسٹرول کیسے بڑھتا ہے، یورک ایسڈ کیسے بڑھ جاتا ہے، دیگر شوگر کیسے ہو جاتا ہے. اس طرح اگر اللہ نہ کرے آپ حرام کھاتے ہیں تو وہ حرام بھی اندر میں ایک عادت پیدا کرتی ہے. وہ عادت نیگیٹو، اللہ کی نافرمانی، وہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، ماں باپ کا ادب لے جاتی ہے، استادوں کا ادب لے جاتی ہے، بہت زیادہ نقصان پیدا کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں تو ہے. اب جیسے سور کھانے سے منع کیا، اسلام میں سور کھانے کی اجازت نہیں ہے. سور کے جو احکام ہیں، میں مجموعی احکام کی اگر بات کروں، اب جو سور کھاتے ہیں تحقیق ہے کہ یہ سور بے حیائی لاتا ہے. شراب حرام ہے، تحقیق ہے جو شراب پینے والا ہے اس کو
کس قدر وہ دنیا مطلب آخرت کا نقصان عذاب وغیرہ سب اپنی جگہ وہ تو ہے ہی قرآن و حدیث کے جو ارشادات ہیں، لیکن جو معاشرتی طور پر، فیملی کے طور پر، فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر ہر حوالے سے یہ نقصان چیزیں جو پہنچا رہی ہوتی ہیں ہے یا نہیں ہے؟ اب کھانا پینا پہننا سب حرام ہو، وہ ہے نا کہ مطلب ایک شخص دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، مگر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے؟ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے جو بات بیان کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو باقاعدہ جو ہماری کتابیں ہمیں بتاتی کہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی یہ سوچنا چھوڑ دے گا کہ حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا، لیکن اللہ پاک نے جو رزق دیا ہے، سلمان مدنی جو رزق دیا ہے نا وہی ملے گا۔ آپ کے روٹ بدلنے سے آپ کے رزق کی مقدار نہیں بدل جاتی، واہ، یہ یاد رکھیں۔ آپ چاہے رائٹ روٹ پر جائیں یا لیفٹ روٹ پہ جائیں، ملنا وہی ہے جو آپ کا مقدر ہے، یہ آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ آپ رائٹ روٹ پر رہیں، اس راستے پہ آنے والی کوئی دقت اور تکلیف ہوئی بھی تو آپ کو اس میں بھی آگے جا کے راحت ملے گی، مگر ملنا وہی ہے جو مقدر۔ پاسبلٹی نہیں ہے کہ مجھے میرے مقدر سے زیادہ مل جائے، پاسبلٹی نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ یہ رزق لکھ دیا گیا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، ایسا ہی کہ سعادت مندی، اس کی بدبختی، اس سے کہاں مرنا ہے، سب لکھ دیا جاتا ہے۔ قلم رزق لکھ کر فارغ ہو چکا، جف القلم، قلم خشک ہو گیا ہے۔ ہاں ختم ہو چکا۔ اب کیا ضرورت ہے نیگیٹو وے یوز کرنے کی اور پروہیبیٹڈ وے یوز کرنے کی اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کا راستہ اختیار کرنے کی؟ ملنا ہے ہی وہی جو مقدر ہے۔ برکت کا کم ہونا، برکت کا زیادہ ہونا، یہ الگ ٹاپک ہے کہ اللہ پاک رزق میں برکت دیتا ہے تو اللہ پاک رزق سے برکت چھین لیتا ہے، یہ بالکل جدا ٹاپک ہے۔ مگر یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی انکار کرے گا۔ تیرا رزق اگر پہاڑ کے نیچے بھی تو تجھے مل کر رہے گا، اگر ایک نصیبک ذرہ یصیبک ولو کان تحت الجبلین، یہ وہ جو بات آپ نے کہی یہ کہ مل تیرا کر تجھے مل کر رہے گا۔ جی پہنچ کے یعنی رہے گا۔ ایک دانے کا، ایک چاول کا دانہ جو کہیں گر گیا ہو، اگر اس پر تیرا لکھا ہے نام، تو تجھے کبھی نہ کبھی بھی یہ دانہ تیرے پیٹ کے ذریعے، چاول کا دانہ تیرے پیٹ کے ذریعے ملے گا ضرور، جانا وانا اس نے کہیں نہیں ہے۔ کوئی مطلب ہے یار اگلا آیا میری ڈیل لے کر چلا گیا، اگلا آیا میرا وہ لے کر چلا گیا، ارے کوئی کچھ لے کر نہیں گیا بھیا، تیرے نصیب میں نہیں تھا، تیرے نصیب میں ہوتا تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے اعتقاد اور ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے، ہمیں توکل ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ رزق کا مالک ہے، وہ رزاق ہے، واللہ خیر الرازقین۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ اتنا بڑا دکان پر لگاتے ہیں، کوئی آیا اور آپ کا رزق لے کر چلا جائے گا، کوئی آیا آپ کی ڈیل لے کر چلا جائے گا، کوئی آیا آپ کا سودا لے کر چلا جائے گا، وہ آپ کا نصیب میں نہیں تھا۔ نصیب میں ہوتا تو کیسے لے جاتا؟ وہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح توکل عطا فرمائے اور آمین۔ صرف رزق کے حلال عطا فرمائے۔ جو گوشت حرام سے پلا بھرا اس کے لیے تو آگ کی وعیدیں، جی اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ایسے لوگ گھر صاف رکھتے ہیں، علاقہ صاف رکھنے کی بات کرتے ہیں، لباس صاف رکھنے کی بات کرتے ہیں، سوچ صاف رکھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن امام اہل سنت نے ایک جو ہے وہ بات کی ہے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 518 پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اگر پلاؤ کی رکابی یعنی پلیٹ دی جائے اور اسے کہہ دیں کہ اس کے درمیان میں روپے بھر جگہ کے قریب سنکھیا یعنی زہر پیسی ہوئی یہ ملی ہے، تو ڈرتے ڈرتے کناروں سے کھائے گا اور بجائے 1 روپے کے 4 روپے کی جگہ چھوڑ دے گا۔ کاش ایسی احتیاط جو اپنے بدن کی محافظت میں کرتا ہے، قلب یعنی دل کی نگہداشت اور اس کی نگرانی میں بجا لاتا۔ کیا فرمائیں گے؟ بندہ قربان نہ ہو جائے اعلیٰ حضرت کی عبارت پڑھ کر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کمال کی عبارت ہے۔ حما حدیث پاک میں جو لفظ آیا ہے نا، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، جی یہاں اعلیٰ حضرت شبہات سے بچنے کی تعلیم دے رہے ہیں ہمیں۔ واہ واہ، اگر شبے سے بچو گے تو حرام میں نہیں پڑو گے، واہ واہ، اگر شبہات میں پڑ گئے تو حرام میں پڑ جاؤ گے۔ یہ بہت بڑا مفتی، بہت بڑا عالم، بہت بڑا ولی، بہت بڑا وقت صوفی، کا مجدد، بہت بڑا صوفی، یہی وہ بات کر سکتا ہے۔ کیا بات، واہ واہ واہ، مفسر یہ بات کرے گا، بہت بڑا مطلب کہ فقہ کا امام یہ بات کرے گا، حدیث بہت
وہ حدیث کے تعلق سے بہت کچھ بیان کرنے، حدیث پر بہت گہری نظر رکھنے والا یہ بات بیان کرے گا، سبحان اللہ. یہ وہی باتیں بیان کرے گا، اور کون بیان کرے گا؟ اور جو مطلب کہ نباز ہو، مطلب کہ امت کے حالات کو جو سمجھتا ہو اور بڑا مسلح ہو، وہ یہ باتیں بیان. اعلیٰ حضرت کا جو نام رکھو یار، یہ بڑے بڑے اہم نام جتنے ہیں نا، القاب بڑے بڑے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کہ بولو یار، وہ اعلیٰ حضرت اللہ نے چاہا تو یہ ہے اعلیٰ حضرت، ایسے عاشق رسول ہیں. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور قرآن و حدیث کی جو باتیں اعلیٰ حضرت نے ہم تک پہنچائے، ایسے تھوڑی لوگ مجدد دین و ملت کہتے ہیں یار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو. تو یہ جو بات جو آپ نے کہی نا کہ یہ جو اعلیٰ حضرت نے جو مثال دی، مثال کے اس کو عام طور پر جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس بریانی کی پلیٹ ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، رائٹ؟ اب اس بریانی کی پلیٹ کے بیچ کو کہہ دے کہ یار اس میں تھوڑا سا اوپر کے ہے نا وہ زہر ملا ہوا ہے، اول تو کھائیں گے نہیں، آپ ڈر کے مارے نہیں کھائیں گے. کوئی ایک کا دانہ بھی چلا گیا تو جان چلی جائے گی، اور اگر بہت کھائی بھی تو کونے کونے سے کھائیں گے، کنارے کنارے سے کھائیں گے، تاکہ یار یہ کوئی چلا نہ جائے. اور 10 دفعہ پوچھ پوچھ کھائیں گے. یہاں تک صحیح ہے نا؟ یہاں تک صحیح ہے نا؟ آگے تو نہیں بڑھو، یہاں تک صحیح ہے نا؟ چلو اب پیٹ، ارے بھائی پیٹ کو چھوڑو یار، جان چلی جائے گی بھیا، ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی. یہ پوچھ پوچھ کے جو کھا رہے ہیں، پوچھ پوچھ کے زندگی نہیں گزار سکتے علماء سے، جن کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں پر ایمان برباد کر دینے والی چیزیں، کہاں کہاں پر آخرت برباد کر دینے والی چیزیں، کہاں کہاں پر اخلاق برباد کر دینے والی چیزیں ہیں. یہ آپ کو بھائی جس نے آپ کو کہا کہ اس حصے میں زہر ہے، اس کو علم تھا تو آپ کو بتایا نا، آپ کو تو علم ہی نہ تھا. تو جنہیں علم ہے کہ کہاں ایمان برباد ہوتا ہے، کہاں پر ایمان برباد ہونے والی چیزیں ہیں، کہاں پر اخلاق برباد ہونے والی چیزیں ہیں، کن کے ساتھ بیٹھنے سے عقائد و نظریات برباد ہونے والی چیزیں ہیں، کن کی باتیں سننے سے نہ سے عقائد و نظریات برباد ہوتے ہیں، اعمال ضائع ہوتے ہیں، آپ کے اخلاق ضائع ہوتے ہیں، آپ ادب سے نکل کے بے ادبی کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. یہ سب سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ مت کرو، یہ اس طرف مت جاؤ. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں. وہ تو اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا نا، وہ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ ہے نا، اب صلی اللہ علیہ محمد، تو کہتا ہے اٹھنا بھی کو گالی ہے، آنکھیں ملنا جھجلا پرنا لاکھ جمائی انگرائی، نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے، اٹھنا بھی کو گالی ہے. تجھے بیدار کیا جا رہا ہے اور تو بیدار کرنے والے سے لڑتا ہے. کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں کھا، یہ ادھر نہیں جا، خرابی ہوئے نہیں. ایسا دل کی حفاظت اور دل سے متعلق جو چیزیں ہیں ان پر بھی فوکس کرنا، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ یار دل کی حفاظت، اللہ اکبر، دل کی حفاظت. حدیث پاک میں دل کا ذکر ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا حب لنا، ہے نا، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا ہدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. قرآن کریم میں جو ایسا جو آیت ہے وہ ربنا لا تزغ قلوبنا سے شروع ہوتی ہے. ہاں، جب اللہم کے لیے دعا کے ساتھ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا. جی جی ٹھیک ہے. دل پھر حدیث میں ہے کہ بدن، جسم میں گوشت ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو سارا بدن درست ہے، وہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ جائے گا. سنو، وہ دل ہے. الا وہی القلب. سبحان اسی اللہ. طرح جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے دل کالا ہو جاتا ہے. یہ سب باتیں دل کے تعلق سے لکھی گئی ہیں. تو دل کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے. اور دل دھلتا ہے توبہ کے آنسو سے، سبحان اللہ. ندامت کے آنسو. یعنی کہ ظاہر پر جو دھبا ہوگا نا، ظاہر ہوگا، یہ آئی تھنک یہ بدل ہو گیا ہوگا. ایسا ہمیں آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں سلمان بھائی آپ کچھ کہیں گے تو آواز آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے. نہیں، لیکن میرا یہ جو ایئرپورٹ ہے وہ شاید اس کا وہ بیٹری ختم ہو گئی ہوگی، چارج ختم ہو گیا، دوسرا لگا لیتا ہوں. چلے جی. صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہے بالکل ایسا آ رہی ہے. اوکے، میٹھا مدینہ. آپ کی آواز آ گئی، آپ کی آواز ہے. وہ اس کا چارج ختم ہو گیا، تو ہوتا رہتا ہے چارج کا بھی سارا مسئلہ. ٹھیک ہے، ہو جائے گا بھائی، ٹینشن اوکے ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. نہیں، وہ ہمارے اسلام بھائیوں کو ٹینشن ہو گیا ہے. آپ رہنے دیں، حضور ہو جائے گا. آپ اچھا موبائل بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے آپ کر لیں. یہ باہر یہ تھوڑا سا ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہی ہے. تو جی
کنٹینیو کریں سب. اور- دل الا جی وحی القلب، دل ہے جی وہ. اب وہ دل ہے، تو دل کے تعلق سے ہمیں جس قدر احتیاط اور نرمی احتیاط کرنی ہے، اس کو برائی سے بچانا ہے. یعنی میں یہ کہہ رہا تھا، جی معافی چاہتا ہوں، کہ یہ جو اپنے باہر کا جو حصہ داغدار ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے ہمارے پانی ہے، جی لیکن جو اندر داغدار ہوتا ہے نا دل، اس کو بھی پانی دھوتا ہے. مگر خوبی یہ ہے کہ یہ پانی نکلتا باہر ہے، دھوتا اندر ہے. واہ 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 واہ. مگر اس باہر کے نکلنے کا پانی بھی ہونا اخلاص کا چاہیے، توبۃ نصوح جسے کہتے ہیں. کیا بات. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریاکاری کا پانی ہو تو ریاکاری کا پانی دبا دھوئے گا نہیں، دبا پھیلا دے گا. بعضوں کا نہیں دبا لگ جاتا ہے، آپ اس کو دھوتے تو دبا پھیل جاتا ہاں ہے، جی رائٹ؟ ایسا ہی ہے. ہاں، ریاکاری کا پانی نہ ہو، دکھاوے کا پانی نہ ہو، اخلاص کا پانی ہو. امیل سنت نے بڑی خوبصورت بات ہمارے لیے بیان فرمائے، عاجزی آپ کی. آپ فرماتے ہیں لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں. اللہ اللہ اللہ. لاؤں وہ اشک، دیکھیں وہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. جی لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں. گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. اللہ. جی سلمان بھائی. اللہ تعالی ہمیں اپنے دل کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسا آمین دل کی آمین. پاکیزگی جس طرح آپ نے فرمایا آنسوؤں کے ذریعے سے ہوتی ہے. بہت خوبصورت گفتگو اور بڑی اچھی اعلیٰ مثال جو ہے وہ آپ نے لی اور اس کی وضاحت فرمائی. حسب اہل اللہ کی صحبت، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، جیسے ہم شیخ طریقت امیر سنت کی جو ہے وہ بات کریں. اور چونکہ یہ ہمارے سامنے ہے، ظاہر سی بات دنیا اہل اللہ سے خالی تو نہیں ہے. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ علماء صوفیاء اہل سنت میں الحمدللہ رب العالمین اپنا جو ہے مقام رکھتے ہیں. ہمارے سامنے شیخ طریقت امیر سنت کی جو ہے وہ ذات ہے، تو ان کے ملفوظات سن کر، ان کی باتیں سن کر، ان کی گفتگو سن کر، ان کی زیارت کر کے ہم نے تو سب یہی جو ہے وہ آبزرو کیا ہے اور یہی ایکسپیرینس کیا ہے کہ دل کا جو ہے وہ میل دھلتا ہے اور دل کی جو ہے وہ صفائی ہوتی ہے، اور دل کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کس طریقے سے تابع بنانا ہے، یہ سب جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور جس پانی کی آپ نے بات کی ہے، تو یہ آنکھوں سے آنسو بہانا بھی یہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کی زیارت کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتیں سننے سے مالک کریم اپنے کرم سے جو ہے وہ یہ عطا فرماتا ہے. کیا فرماتے ہیں اس پر آپ؟ جی دل کی صفائی، دل کی نرمی، کیونکہ دل کے تعلق سے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جی اس کا جب علاج ارشاد فرمایا تو یہ فرمایا کہ موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت. تو یہ حدیث پاک میں یہ دل کا علاج موجود ہے. پھر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر جو حدیث پاک میں آیا، جس کی صحبت میں تمہیں اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. جی تو یہ اولیاء کرام کی جب صحبتیں ملتی ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے. یہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں، اصل میں یہ ہوتی ہے بابرکت شخصیات. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ نے برکت ڈالی ہوئی ہوتی ہے. سبحان وہ اللہ. کچھ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان جاتا تھا، حضرت سفیان ثوری کے پاس جاتا تھا، حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس کسی ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان جاتا تھا. میں پر لکھا ہوا ہے. جی تو وہ نوجوان آہستہ 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 اس کی جو برائیوں کی عادت تھی نا، وہ نیکیوں میں بدلنا شروع ہو گئی. تو اس کو کسی نے کہا کہ یہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ بولا کہتے ہی کچھ نہیں ہے. تو بولا بھائی ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو دل کی دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے، نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ کچھ نہیں بھی کہتے ہیں نا تو ان کی صحبتیں ہی برکتیں دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. جب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو دل کا زنگ دھلنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر اہل سنت کی دامن کرم سے وابستہ آمین رہنے کی آمین توفیق آمین. عطا فرمائے. ماشاءاللہ الکریم کل جو ہے وہ یوم رضا کے سلسلے میں زبردست جو ہے وہ مدنی مذاکرہ ہونے جا رہا سبحان ہے، اللہ. اور پھر انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین آگے مدنی مذاکروں کی پوری سیریز ربیع الاول شریف کے مبارک دنوں میں جو ہے وہ آ رہی ہے. اور ایسب سے ہی سنتے ہیں، ایسب کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں مدنی مذاکرے ربیع الاول شریف کے؟ اور پھر انشاءاللہ یہ کل ہی اعلان ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. کل کا جو مدنی مذاکرہ یہ تو ویسے ہے ہی یوم رضا کا، اعلی حضرت کے عرس مبارک کا. تو کل تو تمام عاشقان رسول نے بھرپور انداز میں شرکت کرنی ہے. اعلیٰ کا ذکر سنیں گے، سوالات کے جوابات ہوں گے.
کلام پڑھے جائیں گے اور فیضان مدینہ تو انشاءاللہ لنگر رضویہ بھی ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم بھی انشاءاللہ کل یہاں پرتگال کے اندر یوم رضا منائیں گے اللہ نے چاہا تو. ہمارا یہاں بھی رات کو 9 بجے اجتماع ہے، تو 4 گھنٹے کا فرق ہے. آپ کے شاید رات کے 1 بجا ہوگا. تو ایسا 1 پاکستانی وقت کے مطابق 1:20 پر آپ کے بیان کا وقت جو ہے وہ جو ہمارے پاس ہے، تو اس پر انشاءاللہ. لیکن کل تو وہ ہے نا آپ کا شاید ذہنی آزمائش کا فائنل ہے. ایسا ذوق نعت کا فائنل ہے. ذوق نعت کا سوری ذوق نعت کا فائنل کل وہ لائیو ہوگا. جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمارا یہاں لسبن میں یہ اجتماع ہے اللہ پاک کی توفیق سے. ہم بھی انشاءاللہ کچھ لنگر رضویہ وغیرہ کی ترکیب رکھیں گے، نیاز وغیرہ کا. پھر تو کل کا مدنی مذاکرہ آپ نے مس نہیں کرنا. کل آپ نے لازم مدنی مذاکرہ میں شرکت کرنی ہے، رضا کرنا ہے، اعلیٰ حضرت کا ذکر سننا ہے. اعلیٰ حضرت کا ذکر یقین مانے اس سے دین، ایمان، عقیدے کی بڑی مضبوطی نصیب ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کی محبت بڑھتی ہے. ذکر کرنے سے محبت بڑھتی ہے، محبت اطاعت لاتی ہے. اب اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں فرمایا کہ ہم نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، کس طرح اس راستے پر چلنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اس طرح نصیب ہوتی ہیں. اپنے گھروں میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کیجیے، اعلیٰ حضرت کی نیاز کیجیے، اصالے ثواب بھی کیجیے. سبحان اللہ. ایسا پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میرا جی چاہ رہا ہے ہم اس کو شعر پر ہی جو ہے وہ ختم کریں. سبحان اللہ. امام اہل سنت کی عظمت پر اور شان پر جو ہے وہ کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. وادی رضا کی تو ہے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. احمد رضا کیا بات ہے تیری. اللہ تعالیٰ امام اہل سنت کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ محبت میں اضافہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس طرح اعلیٰ حضرت کو فالو کرنا ہے یہ بھی ہمیں سمجھ آتی رہے گی. مدنی مذاکروں کے ذریعے، امیر رسول کے ارشادات کے ذریعے، دیگر جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی جو تعلیم و تربیت ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ. اور اتوار کو بھی مدنی مذاکرہ ہے جو ہمارے حفاظتی امور کے تعلق سے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت مدنی مذاکرہ ہونے جا رہا ہے اتوار کو بھی. تو یہ سلسلہ ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی 12ویں کے مدنی مذاکرے بھی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ 12ویں تک یہ جاری رہیں گے مدنی مذاکرے. اور ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں بھی ملک و بیرون ملک اسلام بھائی آ رہے ہیں مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے. جو صبح بہرا اور بڑی رات منانے کا جو لطف فیضان مدینہ میں، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اللہ پاک ہم سب کو ماہ میلاد کی خوب برکتیں نصیب فرمائے. اور 25 سفر کو اگر جیسے کل 25 سفر ہے پاکستان میں اور دیگر ممالک کے اندر، ہو سکے تو اپنے گھر کو 25 سفر کو بھی سجا دیجیے تاکہ اعلیٰ حضرت کے عرس پر بھی آپ کا گھر سجا ہوا ہو، چراغاہ ہو، اور پھر لائٹ بند کر کے پھر پہلی ربیع الاول کو اپنے چراغاہ سے اپنے آپ کو چراغاہ جلا دیجیے، روشنی کر دیجیے. تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو یوم رضا محبت و پیار و عقیدت سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ماہ میلاد ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکمت و فائدے کی یہ باتیں سنے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے.